یا جو کنسرن تھا وہ یہ ہے کہ صوبہ سندھ کے کچھ ڈسٹرکٹس میں کچھ ایف آئی آرز کاٹی گئیں مختلف صحافیوں کے خلاف، جس میں انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئیں اور 17 ان کی تعداد بنتی تھی ایف آئی آرز کی۔ چیف منسٹر صاحب نے ڈائریکٹیو ایشو کی اور اس پر ایک کمیٹی بنائی گئی۔ ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس کمیٹی کو نوٹیفائی کیا اور اس کو ہیڈ کر رہے ہیں جو سیکرٹری انرجی ہیں، وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس میں ایک ڈپٹی کمشنر ہیں اور ایک ایڈیشنل آئی جی ہیں، اس کے ممبر ہیں۔ اس کمیٹی نے اپنی پروسیڈنگز بھی کی ہیں، مختلف اسٹیٹمنٹس بھی لیے ہیں، لیکن ابھی تک رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ لیکن اس کمیٹی کی پروسیڈنگز کے دوران بھی 3 مزید ایف آئی آر جو ہیں وہ ان صحافیوں مختلف صحافیوں کے خلاف درج ہوئیں، اور اسی طرح پھر اس کے اندر انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئیں۔ میں نے جب باہر جا کر بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مطالبات رکھے گئے وہ بڑے جائز تھے کہ اگر کوئی صحافی کوئی جرم کرتا ہے یا قابل گرفت ہے، وہ کوئی اس کا جو اقدام ہے، تو ان کے خلاف بالکل ایف آئی آر قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ لیکن جو ایف آئی آرز کاٹی گئیں اس میں جب انسداد دہشت گردی کی عدالت کے سامنے وہ پیش ہوئیں تو وہاں جو معزز جج صاحبان تھے انہوں نے پہلی ہی پیشی پر وہ ایف آئی آر جو ہیں وہ اٹھا کر پھینک دی اور یہ کہا کہ اس پہ دہشت گردی کی دفعات جو ہے وہ نہیں لگ سکتی ہیں، آپ نے یہ غلط لگائی ہیں۔ تو اس کے بعد 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ ایک میں ایک صحافی جو ہیں صوبہ سندھ سے جن کا تعلق تھا، ان کو سکھر سے اٹھایا گیا اور پھر وہ رحیم یار خان کی پولیس کے حوالے کیے گئے بغیر کسی قانونی تقاضے کو پورے کیے، اور پھر احتجاج کے بعد چیف منسٹر صاحب نے اس کے اندر انٹرفیئر کیا اور صحافی کو رحیم یار خان سے واپس لا کر ریلیز کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور جرنلسٹ ہیں جن کو کچھ پرائیویٹ لوگوں نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد وہ پولیس کے حوالے کیا گیا اور پولیس نے پھر اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی۔ تو یہاں جو مطالبات کیے گئے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ بڑے جائز ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کمیٹی کی رپورٹ فی الفور سامنے آنی چاہیے، اور جن پولیس آفیسرز نے غلط ایف آئی آر درج کی ہیں، اگر کوئی بالکل کسی نے کیا ہے صحافی نے قانون کے مطابق ایف آئی آر ہو، اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن انسداد دہشت گردی کی دفعات جنہوں نے شامل کی ان کے خلاف کارروائی ہو۔ اور 2 جو واقعات میں نے ابھی بیان کیے کہ ایک صحافی کو صوبہ سندھ سے اٹھایا کر پنجاب کی پولیس کے حوالے کیا گیا اور ایک رات وہ پنجاب پولیس کی کسٹڈی میں رہا اور اس کے بعد اس کو واپس کیا گیا، تو جو پولیس آفیسرز یا پولیس اہلکار اس غیر قانونی کام میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور جو پرائیویٹ لوگوں نے اگر کسی صحافی کو اٹھا کر پولیس کے حوالے کیا پھر اس پہ ایف آئی آر کروائی، ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ تو میں نے یقین دلایا انہیں، ان کی کمپلینٹس میرے پاس ہیں، میں چیف منسٹر صاحب سے مل کر اس پر مزید جو ہدایت ہوں گی وہ بھی جاری کرواؤں گا، اور جو کمیٹی کی رپورٹ ہے اس کو بھی انشور کریں گے کہ جلد از جلد وہ آ جائے۔ اس کے علاوہ صحافیوں نے خود بھی یہ کہا کہ جو نئی ایک ہم نے پبلک سیفٹی کمیشن جس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، جس میں ارکان سندھ اسمبلی بھی ہیں اور سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہیں، اس کمیشن کو بھی وہ اپنی کمپلینٹ بھیج رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ویسے ہی بہت تشویشناک ہے۔ پولیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے، لیکن اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے کسی اور نوعیت کا اور اس کے اوپر سیکشنز لگا دی جاتے ہیں اینٹی ٹیررزم کے، تو یہ کسی بھی طرح سے قابل برداشت نہیں ہے۔ اس پر حکومت کسی بھی طرح سے یہ اجازت کسی ادارے کو نہیں دے سکتی کہ وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرے کسی بھی شخص کے خلاف، لیکن اگر آپ جرنلسٹ کے خلاف یہ کریں گے تو یہ بات زیادہ قابل تشویش ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔